آج تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی انزا. لگتا ہے تم نے یا تمہارے دولہے نے پتیلی میں کھانا کھایا ہے. بارش رکے گی تبھی تو بارات پہنچے گی. کہیں ایسا نہ ہو شادی کینسل کرنی پڑے. انزا جو بیوٹیشن کو اپنا چہرہ دیے بیٹھی تھی، صالحہ پھپھو کی بات سن کے اس کے چہرے کا رنگ اترا تھا. پھپھو پلیز آج کے دن تو ایسی باتیں نہ کریں. شادی ہے میری اور بارات کوئی اتنی دور سے نہیں آنی ہے، آ جائے گی. انزا کو بارات کینسل ہونے کا سن کے ہی غصہ آ گیا تھا. پھپھو کا تو جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتی بنا سوچے سمجھے، لیکن آج کے دن وہ ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اس دن کے لیے کتنے خواب سجائے تھے اس نے. میم آپ پلیز ریلیکس رہیں، مجھے لیشز لگانے دیں. بیوٹیشن نے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے تو اسے نرمی سے سمجھایا اور دوبارہ اس کی آنکھوں پہ لیشز لگانے کا کام کرنے لگی. انزا نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ صالحہ پھپھو کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ تھی. کمرے سے باہر نکلتے انہوں نے ایک نظر دلہن بنتی خوبصورت سی انزا پہ ڈالی تھی اور دل میں حسد کی آگ لیے وہ دوسرے کمرے میں جا پہنچی تھیں، جہاں ان کی بیٹیاں تیاریوں میں مصروف تھیں. شرمین تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے تمہاری ہی بارات آ رہی ہو. کتنے عرصے سے تمہیں سمجھا رہی تھی کہ بس کسی بھی طرح تم شرجیل کے دل میں اپنی جگہ بنا لو، لیکن تمہیں بننے سنورنے سے ہی فرصت نہیں ہے. وہاں اس انزا کو دیکھو کیسے شرجیل کو لے اڑی. میرے دل میں آگ جل رہی ہے اور یہاں تم بننے سنورنے میں خوب مصروف ہو. صالحہ پھپھو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بیٹی کو ایک زوردار تھپڑ دے مارے جو ان کی ایک بات نہیں سنتی تھی. اماں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے شرجیل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں شادی کروں گی تو ریان سے. شرمین نے بنا جھجکے اماں کو اپنی پسند سنا ڈالی تھی اور ریان کا نام سن کے ان کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی. سمجھتی کیوں نہیں ہو شرمین؟ ریان چھوٹا ہے اور شرجیل سب سے بڑا ہے. سب کچھ شرجیل کے ہاتھ میں ہے. سارا کاروبار، گھر، پیسہ. ریان تو ہمیشہ اس سے دب کے رہے گا. ویسے بھی وہ اپنے بھائی کا بہت فرما بردار ہے. تمہارے ماموں اب مستقل بیمار رہتے ہیں، انہوں نے سب کچھ شرجیل کو سونپ دیا ہے. سوچو یہ انزا جب تمہاری جیٹھانی بن کے تمہارے سر پہ ناچے گی تو کیا کرو گی؟ صالحہ پھپھو نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن شرمین نے ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیا تھا. اماں انزا سیدھی سادی سی ہے، میں آرام سے اسے اپنے قابو میں کر لوں گی. بس ایک بار میں ریان کا دل جیت لوں، پھر دیکھنا آپ سب کچھ میرا ہوگا. شرمین نے بالوں کو کمر تک کھلا چھوڑا اور ایک نظر خود پہ ڈالتی اپنی اماں کی طرف پلٹی. انزا لاکھ خوبصورت سہی، لیکن اس میں وہ ادائیں اور نزاکتیں نہیں ہیں جو مجھ میں ہیں. آپ بس دیکھتی جائیے گا کس طرح ریان میرا ہو جائے گا. دھیمے سے مسکراتے اس نے ماں کے کندھے پہ ہاتھ ڈالا اور انہیں مطمئن کروا دیا. صالحہ بیگم گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھیں. شرمین ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ شرمین کی شادی ان کے بھائی کے گھر میں ہی ہو، کیونکہ ان کے بھائی عظمت صاحب نہ صرف پیسے والے تھے بلکہ ان کی بیوی جویریہ بھی ایک سیدھی سادی سی عورت تھی. ایسے میں شرمین اگر شادی ہو کر وہاں جاتی تو خوب راج کرتی، لیکن شرمین نے ریان کو چن کے ان کی امیدوں پہ پانی پھیرا تھا. پتہ نہیں بارات آتی بھی ہے یا نہیں. بارش تو دیکھو کتنی ہے. کہا بھی تھا میں نے اس موسم میں شادی نہ رکھیں، لیکن بھائی میری سنتے ہی کب ہیں. شرمین کو خود سے دور کرتی وہ بھائی کے کمرے میں جا پہنچی. بھائی کہاں تھا نا میں نے اس موسم میں شادی نہ رکھیں. میں تو اب بھی کہتی ہوں فون کر کے منع کر دیں بھائی صاحب کو کہ آج بارات نہ لائیں. کیسی باتیں کرتی ہو صالحہ؟ شادی تو آج ہی ہوگی، اب چاہے بارات آئے یا 4 لوگ آئیں. بھائی صاحب سے بات ہوئی ہے میری، وہ لوگ نکل رہے ہیں، کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے. ویسے بھی ہم نے سب مہمانوں کو منع کر دیا ہے، گھر میں ہی شادی ہو رہی ہے. تم پریشان نہ ہو، بس سارے انتظامات سنبھال لینا. رحمت صاحب نے صالحہ بیگم کو محبت سے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئیں. کافی دیر گزر گئی لیکن بارات نہ پہنچی تو انزا کا دل کھٹکنے لگا. بارش نے صبح سے لے کے ابھی تک دم نہیں توڑا تھا.
مستقل برستی بارش نے ہر جگہ کیچڑ کر دیا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آج ہی ہونا تھا۔ وہ کب سے تیار ہو کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اب تو اس کی تیاری بھی دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو چکی تھی۔ بے چین ہو کے اس نے اپنی چوڑیاں تک اتار دی تھیں۔ پھر گھڑی پہ نظر ڈالی تو شام کے 6 بج رہے تھے، لیکن باہر گھنگھور اندھیرا چھایا ہوا تھا کیونکہ گھٹاؤں میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا تو شرجیل کا میسج جگمگا گیا۔ بس آ رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے، میں جانتا ہوں تم بہت دیر سے میری منتظر ہو، لیکن بس کچھ دیر اور، پھر تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے گا۔ آج کی رات ہماری زندگی کی حسین ترین رات ہوگی۔ یہ بارش ہماری محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ اس مٹی کی خوشبو سے ہماری محبت میں ایک نئی خوشبو مل جائے گی۔ شرجیل کا میسج پڑھتے انزا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، اکیلی بیٹھی کیوں مسکرا رہی ہو؟ شرمین نے کمرے میں داخل ہوتے انزا کو دیکھا تو انزا کو دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہ لگا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح دل ہی دل میں انزا سے حسد کرتی تھی۔ کچھ نہیں، انزا نے مدھم سے جواب دیتے موبائل فون ایک طرف رکھ دیا۔ لگتا ہے شرجیل صاحب کا میسج ہے، تمہاری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں، اور اب تو لگتا ہے بارش میں ڈوب کے ہی بارات لائیں گے۔ شرمین کی اس طنزیہ سی بات پہ انزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھا تھا جہاں شرجیل کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے خیریت سے شرجیل کے آنے کی دعا مانگی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد دروازے پہ گاڑیوں کی آواز سنائی دی تو انزا کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ آ گیا تھا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ ان کی بچپن کی محبت آج ہمیشہ کے لیے پاکیزہ بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گواہوں اور اس کے والدین کی موجودگی میں اسے شرجیل عظمت کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ نکاح نامے پہ دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح سے لرز رہے تھے۔ اپنے والدین کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ایک بہت اہم فیصلہ تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت ساری زندگی اسے سرخرو رکھے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شرجیل کے برابر میں انزا کو بٹھا دیا گیا۔ انزا کے دل کی دھڑکنیں پوری طرح بے ترتیب ہوئی تھیں کیونکہ شرجیل نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ پوری طرح تھام لیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن شرجیل کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے، دوسرے ہاتھ سے اس نے آہستگی سے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کو کسا تھا اور انزا کا سانس تھم گیا تھا۔ اس نے گھبرا کے یہاں وہاں دیکھا، سب لوگ اپنی باتوں میں مصروف تھے، کسی کی توجہ ان کی طرف نہیں تھی سوائے ریان کے، جو بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو، چلو اپنا کام کرو۔ شرجیل نے چھوٹے بھائی کو یوں مسکراتے پایا تو فوراً نقلی غصہ دکھایا۔ دیکھ رہا ہوں، کتنے بے صبرے ہو رہے ہیں آپ، تھوڑا تو لحاظ کریں، سب لوگ یہی ہیں۔ ریان نے فوراً ہی شرجیل کو چھیڑا۔ انزا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بچپن کی محبت ہے میری، اور اب تو بیوی ہے، تجھے کیا اعتراض ہے؟ جا 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 کے صالحہ پھپھو کی بیٹی کو دیکھ، یقیناً تیرے لیے چائے بنانے گئی ہوگی۔ شرجیل ریان کو چھیڑتے ہوئے زور سے ہنسا تھا کیونکہ سبھی کو معلوم تھا کہ ریان کو دیکھتے ہی شرمین فوراً چائے بنانے کے لیے دوڑ پڑتی تھی، کیونکہ چائے ریان کی زندگی تھی اور شرمین کو ریان کا دل جیتنا تھا۔ اس کی حرکتوں سے ہر کوئی واقف تھا، اس لیے ریان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ بھائی پلیز اس کا نام نہ لیا کریں یار، اچھا خاصا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ریان نے فوراً ہی منہ بنایا اور اب کی بار انزا بھی مسکرا اٹھی۔ ریان فوراً ہی انزا کے قدموں میں آ بیٹھا۔ تمہیں بھابھی کہنا پڑے گا کیا اب؟ وہ شرارتی لہجے میں انزا کو چھیڑنے لگا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم نہیں، آپ کہو، بڑی بھابھی ہے اب یہ تمہاری، اور دوسری بات یہ کہ بھابھی تو کہنا پڑے گا، رشتہ بدل گیا ہے، اب احترام کرنا ہوگا میری بیوی کا۔ شرجیل نے فوراً ہی ریان کو جواب دیا اور وہ انزا کو دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ بھابھی صاحبہ، ہمارے لیے بھی کوئی اپنی جیسی ہی تلاش کر دیں،
ایسا نہ ہو کہ بابا بہن کی محبت میں شرمین کو میرے سر پہ بٹھا دیں۔ مجھے تو آپ جیسی ہی لڑکی چاہیے۔ ریان نے لفظ آپ پہ زور ڈالتے مسکرا کے اسے دیکھا تھا اور انزا زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ شرمین واقعی چائے کا کپ اٹھائے ریان کے سر پہ آ کھڑی ہوئی تھی۔ ریان نے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ چائے تو اسے کبھی بھی کہیں بھی ملتی وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ اچھا اب آپ لوگ ہمیں اجازت دیں، ہم انزا بیٹی کی رخصتی چاہتے ہیں۔ جویریہ بیگم نے رخصتی کی اجازت مانگی تو انزا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، وہیں اس کے اماں اور ابا بھی آنسو بہانے لگے۔ کچھ دیر کی جذباتی گھڑیوں کے بعد جدائی کا وقت آیا اور ماں باپ کی دعاؤں کے حصار میں انزا کو شرجیل کے ہمراہ رخصت کر دیا گیا۔ انزا اور شرجیل گاڑی میں پیچھے بیٹھے تھے اور ریان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شرمین بھی زبردستی فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھی کہ اب اسے بھی بڑے ماموں کے گھر جانا تھا اور باقی رسموں میں شریک ہونا تھا۔ شرمین کو دیکھ کے ریان کا موڈ کافی بگڑا تھا، لیکن اس موقع پہ وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ شرمین سارا راستہ ریان سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی اور ایسے ہی وہ لوگ بہت دھیمی رفتار سے گھنٹے بھر بعد اپنے گھر پہنچے۔ بارش کی شدت میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ چلیں بھابھی، آپ کی کوئی نند تو ہے نہیں، اس لیے ساری رسمیں میں کروں گا اور سارے شگن کے پیسے بھی میں لوں گا۔ صوفے پہ انزا کو بٹھاتے ہوئے ریان ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ شرمین بھی اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ انزا بہت تھکی ہوئی ہے، ریان اسے تنگ نہ کرو۔ شرجیل نے فوراً انزا کے پاس بیٹھتے اس کی حمایت کی۔ ہمیں بھی آرام کرنے دو اور تم لوگ بھی اب آرام کرو، یہ رسمیں وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شرجیل نے اپنے بجتے ہوئے فون کو دیکھتے ریان کو ہری جھنڈی دکھائی۔ یار بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ہماری اور بھابھی کی بات ہے، آپ جائیں یہاں سے، بھابھی اور میں طے کر لیں گے کہ کیا لین دین ہونا ہے۔ فون کان سے لگاتے شرجیل مسکراتے ہوئے بنگلے سے باہر نکل گیا تھا۔ چلے انزا بھابھی، بہت عزت دے رہا ہوں میں آپ کو، اب آپ بھی جلدی سے میری نیگ نکالیں، ورنہ ہم تو آج آپ کو کمرے میں جانے نہیں دیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے انزا کو تنگ کرنے لگا۔ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، بعد میں لے لینا، انزا نے پریشانی سے جواب دیا، کیونکہ واقعی اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور شرجیل باہر نکل گیا تھا۔ چلیں پیسے نہ صحیح، وعدہ کر لیں کہ جب جو مانگوں گا آپ مجھے دیں گی، صحیح وقت آنے پہ میں آپ سے کوئی خاص چیز مانگ لوں گا۔ ریان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انزا نے فوراً اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بچپن سے ساتھ کھیل کود کے بڑے ہونے والے کزنز تھے، آج نئے رشتوں میں بندھ گئے تھے۔ انزا تم سے آپ ہو گئی تھی اور ریان واقعی اسے بہت عزت دے رہا تھا۔ شرمین، انزا کو اس کے کمرے میں لے جاؤ بیٹی، تھک گئی ہوگی وہ بھی، کب سے تیار بیٹھی ہے۔ یہ شرجیل کہاں چلا گیا ہے؟ ریان، جاؤ شرجیل کو بلا کے لاؤ، باہر اتنی تیز بارش ہے، یہ باہر کیوں نکلا ہے؟ جویریہ بیگم نے شرمین کے ساتھ ساتھ ریان کو بھی ہدایت دے ڈالی۔ شرمین انزا کا لہنگا سنبھالتے ہوئے اسے اس کے بیڈ روم میں لے گئی اور ریان شرجیل کو بلانے کے لیے باہر نکل گیا۔ شرمین نے انزا کو اس کے بیڈ پہ بٹھا کے اس کا لہنگا پوری طرح سیٹ کر دیا تھا۔ انزا، تمہاری شادی تو ہو گئی ہے، اب میری اور ریان کی شادی کروا دو، تمہیں پتہ ہے نا میں ریان سے محبت کرتی ہوں۔ شرمین نے بنا جھجکے اپنے دل کی بات انزا سے کہہ دی۔ انزا شرمین سے چند مہینے چھوٹی تھی، اس لیے شرمین اسے اس کے نام سے پکارتی تھی۔ شرمین کی بات پر انزا کوئی جواب نہ دے سکی کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف ریان کا تھا کہ اسے کس سے شادی کرنی تھی اور کس بنا پہ شرمین سے وہ وعدہ کر لیتی، اسی لیے خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اسے چھوڑ کے شرمین کمرے سے باہر نکلی تو وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ پھولوں سے سجا ہوا یہ خوبصورت سا ہوادار کمرہ تھا۔ چاروں طرف دیواروں پہ چھوٹی بڑی شرجیل کی تصاویر آویزاں تھیں۔ تکیے سے ٹیک لگاتے وہ شرجیل کی تصویروں کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ ایک شخص انزا کی پوری زندگی تھا۔ شرجیل کی محبت کب اس کے دل میں پھوٹی اسے پتہ بھی نہ چلا، لیکن آج وہ محبت مکمل ہوئی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ شرجیل کے بنا وہ کتنی ادھوری تھی۔ بارش ابھی بھی اپنے رنگ بکھیر رہی تھی،
اور وہ شرجیل کی منتظر تھی کہ جبھی ریان کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ وہ بری طرح چیختے ہوئے ماما بابا کو آوازیں دے رہا تھا اور آنزا کا دل اس کی چیخوں پہ بند ہونے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ بڑی مشکل سے لہنگا اٹھا کے وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے پہنچی اور نیچے کے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ریان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ریان کے بازوؤں میں اس کے ارمانوں کی لاش پڑی تھی۔ وہ شرجیل کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے بری طرح چیخ رہا تھا جو خون میں لت پت تھا۔ شرجیل کا یہ حال دیکھ کر سیڑھیاں اترتی وہ چکرا کر بے ہوش ہوئی اور سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ شرمین نے دوڑ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور پھر آگے کیا ہوا اس سے کچھ خبر نہیں تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے کے بستر پر تھی۔ اٹھ کے بیٹھتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا، شرجیل، شرجیل کہاں ہیں آپ؟ شرمین نے فوراً اسے سنبھالا۔ صبر کرو آنزا، صبر کرو، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ شرمین نہ جانے اسے قسمت کے لکھے کا کون سا باب بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے الفاظ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ کس بات پہ صبر کروں میں شرمین، کس بات پہ صبر کروں؟ شرجیل کہاں ہے؟ ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ اور تم جاتی کیوں نہیں ہو یہاں سے؟ دیکھ نہیں رہی ہو میں دلہن بنی ہوئی ہوں، میری شادی کی رات ہے، تم میرے کمرے میں کیوں ہو؟ آنزا کی پلکوں پہ آنسو ٹھہر گئے تھے۔ وہ دیوانوں کی طرح شرمین کو دھکا دینے لگی۔ یہ ابھی تک اس عروسی لباس میں کیوں ہے؟ تم نے اسے کپڑے کیوں تبدیل نہیں کروائے؟ سالیہ پھپھو کمرے میں داخل ہوئیں اور شرمین پہ برس پڑی۔ وہ بیچاری خاموشی سے آنزا سے دور ہو کے کھڑی ہو گئی۔ پھپھو، شرجیل کہاں ہے؟ میں کپڑے کیوں بدلوں گی؟ وہ تو ابھی تک کمرے میں آئے بھی نہیں ہے۔ آنزا پھٹی پھٹی نگاہوں سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کے قریب بیٹھ کے اس کی چوڑیاں اتار رہی تھیں۔ میرے بھائی کا گھر اجڑ گیا، تمہارے قدموں نے اس کے جوان بیٹے کو موت کی دہلیز پہ پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں میت گھر پہنچتی ہوگی، لوگ تمہیں اس عروسی لباس میں دیکھیں گے تو بہت باتیں بنائیں گے۔ شاباش، کپڑے تبدیل کرو اور ایک آخری بار شرجیل کو دیکھ لو۔ پھپھو نہ جانے اسے کیا بتانے کی کوشش کر رہی تھیں جو ابھی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا شاید دماغ سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھپھو کیا کہہ رہی ہے؟ شرجیل کہاں ہے؟ وہ ایک دم بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی ساری چوڑیاں اتار دی گئیں، گلے سے زیور نوچ لیا گیا۔ شرمین نے آگے بڑھ کے پنے ہٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے کو ایک طرف کھینچا تھا۔ اس کے بال بری طرح کھچتے ہوئے اسے تکلیف دے گئے تھے۔ سر پہ ہاتھ رکھے وہ ایک دم ہی سسک اٹھی۔ شرمین، اس کا لباس نکال دیا؟ پھپھو نے شرمین کی طرف دیکھا تو وہ تیزی سے اس کے کپڑے اٹھا کے لے آئی۔ یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اس طرح نہ چھوڑنا، کپڑے بدلوانے میں اس کی مدد کرو، بھائی صاحب میت لے کے پہنچنے والے ہیں۔ صالحہ پھپھو بات مکمل کر کے کھڑی ہوئیں اور لفظ میت پر آنزا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ پھپھو، نہیں پھپھو، ایسے نہیں ہو سکتا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پھپھو پلیز کہیں یہ جھوٹ ہے۔ کیا ہوا ہے میرے شرجیل کو؟ آنے والا ہوگا وہ، لیکن آپ میت کیوں کہہ رہی ہیں؟ دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھتے وہ بس چیختی چلی جا رہی تھی۔ تبھی اس کی ماں بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ صالحہ بیگم نے ایک نظر اپنی چھوٹی بھابھی پہ ڈالی اور منہ بناتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ آنزا، میری بیٹی حوصلہ رکھو، خدا نے تمہارے نصیب میں بس اتنا ہی شرجیل کا ساتھ لکھا تھا، وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ ماں کی باتوں پر اسے جیسے یقین آنے لگا اور وہ دھیرے دھیرے خاموش ہو گئی۔ آنسو تھم گئے، سسکیاں بند ہو گئیں۔ اس نے کسی روبوٹ کی طرح شرمین کے دیے کپڑے پہن لیے اور پھر اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے بڑے سے ہال میں لے آئی جہاں کچھ دیر پہلے تک خوشی کا سما تھا۔ وہ دلہن بن کے بیٹھی تھی، شرجیل اس کے ہمراہ تھا۔ اب وہاں سفید چادر اوڑھے شرجیل کی میت رکھی ہوئی تھی۔ سانسوں کی ڈور تھمتے ہی وہ زندہ انسان سے میت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ شرجیل کے ماں باپ اور ریان
سکتے کے عالم میں اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ قریبی رشتہ دار بھی فوراً ہی چلے آئے تھے جو شادی میں شریک ہوئے تھے۔ ہر کوئی اس بد نصیب گھرانے پہ افسوس کر رہا تھا۔ صالحہ پھپھو نے آگے بڑھ کے آنزا کا ہاتھ تھاما اور اسے شرجیل کے پاس بٹھا دیا گیا۔ دیکھ لو بیٹی، ایک آخری بار شرجیل کو، خوشیاں تمہارے نصیب میں بس اتنی ہی لکھی تھیں۔ نہ جانے کیسا قدم تھا، آتے ہی جوان موت ہو گئی۔ صالحہ پھپھو کی بات پہ ریان نے چونک کے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ سوچ سمجھ کے بات کیا کریں، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح کسی کو خاطر میں لائے بغیر پھپھو پہ چڑھ دوڑا تھا۔ ارے ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ دیکھو تو، کچھ دیر پہلے تک ہمارا بچہ کتنا اچھا بھلا تھا اور اب کیسے پڑا ہوا ہے۔ پھپھو نے جھوٹے آنسو بہانے شروع کر دیے تاکہ سب آنزا کو چھوڑ کر ان سے ہمدردی کریں، اور ایسے ہی ہوا تھا۔ ان کے دونوں بھائیوں نے فوراً انہیں سینے سے لگا کے اپنے قریب کیا تھا۔ جویریہ بیگم اپنے ہوش کھو رہی تھیں۔ ریان نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ شرمین آنزا کا ہاتھ پکڑے اس کے پاس بیٹھی تھی، جو بنا کسی آواز کے، بنا کسی آنسو کے، بس شرجیل کا آخری دیدار کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے بارش تھمنے لگی۔ ہر بارش خوبصورت نہیں ہوتی، کچھ بارشیں اداس ہوتی ہیں، کچھ بارشیں برباد کرتی ہیں، کچھ بارشیں اجاڑ دیتی ہیں، اور آنزا کے لیے اس بارش نے سب کچھ اجاڑ دیا تھا۔ ریان نے خود کو سنبھال کے سارے انتظامات دیکھے تھے۔ چند گھنٹوں بعد شرجیل کو 4 کاندھوں پر اس گھر سے رخصت کر دیا گیا۔ چاروں طرف آہیں تھیں، سسکیاں تھیں۔ جوان موت پہ سنبھل جانا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن ایک وہ تھی جو خاموش بیٹھی تھی، جیسے اسے یقین ہو قسمت کی اس ستم ظریفی پر۔ کتنے ہی پل ایسے ہی گزر گئے۔ عجیہ بھابھی، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں رہے گی تو جویریہ بھابھی کے دل کو زخم لگتا رہے گا۔ صالحہ بیگم نے فوراً موقع دیکھتے ہوئے مشورے سے نوازا، اور عجیہ بیگم انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ جویریہ بیگم کو اپنا ہوش نہیں تھا، اور صالحہ صاحبہ باز نہیں آ رہی تھیں۔ غم تو میری بیٹی کو بھی لگا ہے، اس کا بھی شوہر چلا گیا ہے، پہلی ہی رات سہاگ اجڑ گیا ہے، اسے حق ہے اس گھر میں رہنے کا۔ عجیہ بیگم فوراً اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے صالحہ بیگم کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لایا، بلکہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر جویریہ بھابھی کے پاس بٹھا دیا تاکہ وہ دونوں مل کے اپنا غم بانٹ سکیں۔ کب صبح ہوئی، کب شام، کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک سناٹا سا گھر میں اتر گیا تھا۔ چند دنوں پہلے تک جس گھر میں صبح شام ڈھولک کی تھاپ گونجتی تھی، ریان کے کہہ کہے اور اس کے ڈانس سے سارا گھر خوشیاں سمیٹتا تھا، وہی گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ گھر کا بڑا بیٹا، ماں باپ کا بازو، چلا گیا تھا۔ ریان تو ابھی یونیورسٹی میں تھا، سب کچھ شرجیل کے ہاتھ میں ہی تھا، وہی سب کچھ سنبھالتا تھا۔ اسی لیے تو صالحہ بیگم شرمین کی شادی شرجیل سے کروانا چاہتی تھی۔ جویریہ بیگم اور آنزا ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے چلے جا رہے تھے۔ آنزا کو یقین آنے لگا تھا کہ وہ واقعی بد نصیب ہے، یہ سب کچھ اس کی بدولت ہوا ہے۔ اور پھر پورے 1 ہفتے بعد وہ اتنی ہمت جٹا پائی کہ ریان سے پوچھ سکے کہ اس رات کیا ہوا تھا، اس کا شوہر اس دنیا سے کیسے گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں وہ صرف اتنا یقین کر پائی تھی کہ شرجیل چلا گیا ہے، لیکن کیوں، کیسے، ان سب سوالوں کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے جب وہ ریان کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی۔ ہلکی سی دستک دے کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ریان کو اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھے پایا۔ آنزا کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بھابھی آپ آئے نا؟ اس نے اتنی احترام کے ساتھ اسے مخاطب کیا کہ آنزا بری طرح چونکی۔ شرجیل چلا گیا تھا، لیکن ریان نہیں بھولا تھا کہ جانے سے پہلے وہ اسے کیا کہہ کے گیا تھا۔ وہ جو تم اور تو سے بات کرتا تھا، آپ جناب اور بھابھی پہ اتر آیا تھا۔ ریان،
کیا ہوا تھا اس رات شرجیل کے ساتھ؟ بکھرے ہوئے لہجے میں وہ ریان کے بیڈ پہ بیٹھتی اس سے سوال کر گئی۔ ایک لمحے میں ریان کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ نظر چراتے وہ چیئر اس کے سامنے رکھ کے بیٹھ گیا۔ کسی کا فون آیا تھا شرجیل بھائی کے پاس۔ فون پہ بات کرتے ہوئے وہ باہر چلے گئے تھے، لیکن بنگلے سے باہر کیوں گئے تھے اس بات کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اتنی بارش میں ان کا باہر جانا بنتا نہیں تھا، نہ ہی انہیں کوئی کام تھا۔ نہ جانے کس کا فون تھا اور کیا بات ہوئی تھی۔ وہ سارا لان کراس کر کے اتنی تیز بارش میں باہر جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ تیز بارش کی وجہ سے شاید سامنے سے آتی گاڑی کو بھائی نظر نہیں آئے اور ان کا ایک خطرناک ترین ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دماغ پہ چوٹ لگی تھی، خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اس لیے وہ موقع پہ ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کا موبائل فون گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے میں نے ریپیئر کے لیے دے دیا ہے۔ وہ بن کے آئے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہے تھے۔ جس گاڑی نے ٹکر ماری تھی وہ فوراً ہی فرار ہو گئی، اس لیے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا۔ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ تیز بارش کی بدولت ہوا ہے۔ ریان نے دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتائی، جسے سن کے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے بھابھی، لیکن ہم سب کو سنبھلنا ہوگا، کیونکہ بابا کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پہلے بھی بیمار تھے اور بھائی کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی بستر سے لگ گئے ہیں۔ مجھے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میں بس سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وقت پہ سب کچھ سنبھال لوں۔ آپ اس گھر کو سنبھال لیجئے گا۔ آنزا کا ہاتھ پکڑتے امید بھری نظروں سے ریان نے اس کی طرف دیکھا اور وہ کانپ کے رہ گئی۔ میں بڑے بابا کو کھونا نہیں چاہتی، انہیں کچھ نہیں ہوگا نا؟ اسے فوراً ہی بڑے بابا کا خیال آیا تھا۔ آپ خیال رکھیں گی تو انہیں کچھ نہیں ہوگا، انہیں شرجیل کی کمی کا احساس مت ہونے دیں۔ ریان نے آنزا کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت اور بھی مضبوط کی اور اسی لمحے شرمین کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کے وہ ٹھٹک کے رکی اور بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ریان نے آنزا کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شرمین نے ریان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن آنزا کے پیچھے اس کے کمرے تک چلی آئی۔ اتنی رات کو ریان کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں تم؟ اس کے لفظوں میں چبھن تھی جسے آنزا نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے پلٹ کے ایک نظر شرمین پہ ڈالی۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ کیوں گئی ہوں گی؟ سینے پہ ہاتھ لپیٹے وہ شرمین کو دیکھنے لگی، جو اب اس سے نظریں چرانے لگی تھی۔ پوچھنے گئی تھی کہ میرے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا، جاننا چاہتی تھی کہ کیسے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ مجھ پہ نظر رکھنے کے بجائے اگر تم اپنی ممانی کا خیال رکھو اور ماموں کی خدمت کرو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ آنزا نے 2 ٹوک لفظوں میں اسے جواب دیا اور منہ پھیر لیا۔ شرمین پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی آنزا زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خون میں لپٹا شرجیل ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیسے اس کی دنیا اجڑی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ نہ ہی وہ کبھی شرجیل کی جگہ کسی اور کو دے سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس لمحے کو بھلا سکتی تھی جب اس کی دنیا اجڑی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ ساری رات روتی ہی رہی اور پھر اگلی صبح اس کے ہوش اڑے جب اس کے ماں باپ اسے لینے کے لیے چلے آئے۔ بیٹی اب یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ بھابھی کی طبیعت بھی سنبھل گئی ہے، اب ہمارے ساتھ چلو۔ اپنی ماں کی بات سن کے اس نے انکار میں سر ہلایا تھا۔ نہیں اماں، مجھے نہیں جانا، میں بڑی ماما اور بابا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے جلدی سے جویریہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بیٹی کس رشتے سے چھوڑوں تمہیں یہاں؟ شرمین بھی آج اپنے گھر جا رہی ہے۔ شرجیل کو گزرے اب 10 دن ہونے والے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو تاکہ تمہارا دل لگ جائے۔ جو ہو چکا اسے بھلا کے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے نہیں جانا اماں، آنزا بری طرح رونے لگی۔ چاچی کیوں لے کے جانا چاہتی ہیں آپ آنزا کو؟ اس کے ہونے سے ماما کی طبیعت سنبھلی ہوئی ہے،
ریان نے بھی فوراً اس کے حق میں آواز اٹھائی۔ بیٹے، بات دراصل یہ ہے کہ اب رشتہ دار اور خاندان والے باتیں بنا رہے ہیں۔ تم جوان لڑکے ہو اور تمہارے ہوتے ہوئے بیٹی کو یہاں چھوڑنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ ڈھکے چھپے لفظوں میں عجیہ بیگم نے اسے بتانا چاہا تھا کہ صالحہ بیگم کس طرح کی باتیں بنا رہی تھی۔ چاچی کی بات سن کے کچھ لمحے کو وہ خاموش ہوا۔ کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں کن لوگوں کو آنزا کے یہاں رہنے سے تکلیف ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آنزا اس گھر سے جائے۔ شرجیل نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ آنزا اسی گھر کے لیے بنی ہے۔ شرجیل نہیں رہا، لیکن آنزا کے لیے یہ ابھی بھی اس کا گھر ہے۔ اگر لوگوں کو تکلیف ہے تو میں ان کی تکلیف دور کر سکتا ہوں۔ میں آنزا سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں رہنے کا جواز دے سکتا ہوں۔ 2 ٹوک لفظوں میں ریان نے وہ بات کہہ دی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جہاں آنزا کے ماں باپ کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہیں ریان کے ماں باپ بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو ریان؟ جلد بازی میں ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ عجیہ بیگم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر رہا ہوں۔ آنزا ہمیشہ سے اس گھر کی امانت تھی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی گھر میں رہے، اور اس کے لیے یہی ایک واحد راستہ ہے۔ آپ آنزا کو کہیں نہیں لے جا سکتی۔ ریان نے اپنے سخت لہجے سے سب کو باور کروایا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پہ اٹل ہے۔ پیچھے کھڑی شرمین کے قدم ڈگمگائے تھے اور آنزا بے یقینی سے بس اسے دیکھتی چلی گئی۔